السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کی بہت ساری نشانیاں احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، اور بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں چھوٹی چھوٹی جو ہم لوگوں کے سامنے ظاہر ہو چکی ہیں۔ ایک نشانی قیامت کی یہ بھی ہے کہ آدمی قتل کیا جائے گا اور اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا میں قتل کیوں کیا جا رہا ہوں۔ قتل عام ہو جائے گا، اور ایسے ایسے قتل کے واقعات پیش آئیں گے کہ آدمی کی عقل سن رہ جائے گی، آدمی کا دماغ ایک دم سوچنے کی طاقت ہی ختم ہو جائے گی کہ آخر یہ چل کیا رہا ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ اخبار میں آئے دن پڑھتے ہیں کہ اس طرح سے وہ قتل ہو گیا۔ اخبار کھولو تو آپ دیکھو کہ موتوں کے بارے میں قتل کی خبریں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور چلو قتل ہو وہ الگ بات ہے، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، آپس میں رشتہ داروں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا، دوست نے دوست کو قتل کر دیا۔ کیا آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر بھروسہ کیا جائے تو کس پہ کیا جائے، یہ ہو کیا رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جہاں آج کل ہم کمانے پہ ہی فوکس کر رہے ہیں کہ بس پیسہ، میری ڈیزائرز پوری ہو جائیں، میری خواہش پوری ہو جائیں، جو میں چاہ رہا ہوں وہ مجھے مل جائے۔ یہی بچپن سے لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ بھائی پیسہ کمانا ہے، اپنی خواہش پوری کرنی ہے۔ کہیں نہ کہیں تربیت کا جو پہلو ہے وہ مسلمانوں میں بھی ختم ہو رہا ہے اور غیر مسلموں میں بھی ختم ہو رہا ہے۔ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آج انسان کو بڑے بڑے جرم کرتے وقت بھی کوئی احساس اس کے دل پر نہیں ہوتا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شردہ اور آفتاب کے بارے میں کتنی خطرناک خبر سامنے آئی کہ کس طرح سے اس نے درندگی کے ساتھ اس کو قتل کیا۔ اب اس کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ میں قتل کیوں کی جا رہی ہوں۔ جب اس کو قتل کیا گیا ہوگا تو اس کو ریزن بھی نہیں پتا ہوگا کہ ایک وہ بندہ جس کے ساتھ وہ سالوں سے رہ رہی ہے، جس کے اوپر اس کو بھروسہ ہے، اور وہی اس کو قتل کر رہا ہے۔ ابھی آج ہی میں نے جب خبر پڑھی کہ ایک سوتیلے بیٹے نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر اپنے سوتیلے باپ کو قتل کر دیا، دہلی کی یہ خبر ہے۔ اور قتل کیوں کیا؟ کیونکہ اس کا جو باپ تھا سوتیلا، اس نے اسی کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلق بنا رکھے تھے۔ یہ بھی آپ دیکھیں، اگر ناجائز تعلقات کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو آئے دن اس طرح کی خبریں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ ناجائز تعلقات آج بالکل عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زنا آسان ہو جائے گا اور نکاح مشکل ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی آج کے ٹائم میں نکاح کرنا چاہے تو بہت مشکل ہے، اور اگر کوئی زنا کرنا چاہے تو وہ ہزار زنا کے راستے اپنا سکتا ہے۔ بس اسی وجہ سے اس نے تیاری شروع کری اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ مل کر، اور پھر کیا ہوا؟ قتل تو کر دیا۔ اس نے خود بھی نشے کی گولیاں کھائیں اور اپنے باپ کو بھی نشے کی گولیاں کھلائیں، اور پھر جب باپ نشے میں ہو گیا تو پھر اس نے بھی خود نشے میں اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اب لاش کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے؟ تو پھر آج کل ایسے طریقے بھی مائنڈ میں شیطان لے کر آتا ہے۔ یہ وہی شیطان ہے جس نے پہلا قتل کروایا تھا۔ ایسے دماغ میں پلان لے کے آتا ہے کہ اس نے اس کے ٹکڑے کیے لاش کے، اور ٹکڑے کرنے کے بعد کچھ ٹکڑے تو اسی دن اس نے پھینک دیے، باقی ٹکڑے بچے، اس کا کیا کرے؟ تو اس نے فریج میں رکھا، لیکن فریج میں بھی آخر کب تک کچھ چلے گا؟ بدبو آنا شروع ہو گئی۔ بہرحال وہ لاش کو ٹھکانے لگاتا رہا۔ یہ 6 مہینے پہلے کا واقعہ ہے۔ پولیس اس کی تفتیش کر رہی تھی، اور اس کو پولیس نے خلاصہ کیا ہے، اور یہ ساری جو اسٹوری میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ پولیس کی جو اسٹوری اس پولیس نے بتائی ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس طرح کے جب واقعات پیش آتے ہیں تو ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ تربیت ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی ہے۔ تربیت کس کو کہتے ہیں؟ تربیت کہتے ہیں کہ انسان کو یہ سمجھانا کہ دیکھو انسانوں پر بھی رحم کھانا ہے اور جانوروں پر بھی رحم کھانا ہے۔ انسان کے دل میں احساس پیدا کرنا، انسان کے دل میں انسانیت پیدا کرنا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں انسان بنانے پر محنت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اپنی ڈیزائرز کیسے پوری کی جا سکتی ہیں اس پر محنت کی جا رہی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم اور آپ اپنے بچوں کو جہاں ہم ان کی ایجوکیشن کی فکر کرتے ہیں، وہ کیسے ایک اچھے پروفیسر بن جائیں، وہ اچھے ڈاکٹر بن جائیں، وہ اچھے انجینئر بن جائیں، کیسے ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں، آج کل سب کچھ اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس بہت کیش ہو، لگژری گاڑیاں لگی ہوں، نوکر چاکر لگے ہوں، میری بہت بڑی کمپنی ہو، اس کو کامیابی سمجھا جا رہا ہے۔ یہ کامیابی ہے، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے۔ سب کچھ آپ کی تربیت ہے۔ اگر آپ کے اخلاق، آپ کی عادتیں، اگر آپ کے دل میں
تھوڑا سا بھی احساس ہے کہ جو گناہ آپ کر رہے ہو اس کا احساس آپ کے دل میں ہے کہ یار میں یہ غلط کام کر رہا ہوں. میرے عزیز بھائیوں، یہ تربیت جب ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی ہے تو اس طرح کے واقعات آئے دن ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل، اور آدمی قتل کر کے بھی اس کو چھپانے کے لیے پھر اس سے بڑا جرم کر بیٹھتا ہے. اور ایسا جرم کہ جب ہم اس کو سنتے ہیں تو ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر کوئی انسان اس طرح سے درندے سے بھی گری ہوئی حرکت کیسے کر سکتا ہے. جرم اسلام میں معاف نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کسی ایک انسان کو قتل کرنا یہ ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے. اس طرح کے واقعات چاہے مسلمانوں میں ہوں، غیر مسلموں میں ہوں، بہرحال جرم ہوتا ہے. اور ایسے جرم کو روکنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں قانون سخت ہو اس کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. ہم اپنے بچوں کو تربیت دلائیں. تربیت یہ کہ بیٹا پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، مریض کی جان بھی کچھ ہوتی ہے. مریض کی جان سب کچھ ہوتی ہے. بیٹا اپنی ڈیزائر سب کچھ نہیں ہوتی، بلکہ سامنے والے کا احساس ہمارے دل میں بھی وہی احساس ہو جو بھوکے کے دل میں ہے. یہ سب کچھ ہوتا ہے. جب یہ تربیت ہوگی تو اس طرح کے واقعات رکیں گے. بہرحال یہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے نشانی ہے جو آئے دن دھیرے دھیرے ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور تربیت کی اپنے بچوں کی بڑی فکر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.